أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداع إذا دعان صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم ناظرین کرام، آج اس مختصر سی ویڈیو میں کرونا وائرس سے بچاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میری تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرمائیں اور کمنٹس بھی فرمائیں یوٹیوب پہ، اور تبلیغ دین کی نیت سے آپ اسے آگے وائرل بھی فرمائیں، شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پورے عالم انسانیت پر کرونا وائرس کی وبا جو ہے ایک آزمائش بن کے پورے انسانیت کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت جل وعلا اپنا فضل و کرم فرمائے اور اس وبا کو رحمتوں، شفاؤں، برکتوں، آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں نہ صرف کرونا وائرس بلکہ قیامت تک جتنی بھی بیماریاں آئیں گی ان تمام کا حل اور ان سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر SOPs قرآن و حدیث نے ہمیں پہلے بآسان انداز بتا دی ہیں۔ یہ ہماری کم علمی، کم فہمی ہے اور عمل نہ کرنے کی وجوہات ہیں اور توجہ نہ دینے کی وہ توجہ نہیں ہم دیتے، ورنہ ہر چیز کا حل اور SOPs اور احتیاطی تدابیر قرآن و حدیث نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں اس کا حل جو ہے اور SOPs احتیاطی تدابیر ہمیں ملتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کو آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو جس میں خوب پانی ہو اور اس نہر میں کوئی روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا نہانے والے کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ اسی طرح جو 5 نمازیں صحیح طور پر ادا کرے وہ شخص بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے نماز کی ترغیب دلائی، نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت کے اوپر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن ضمناً ایک بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں سمجھا دی کہ جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے سے باطنی طور پہ، روحانی طور پہ، اسپرچولی آپ کے باطنی روحانی گناہ اور میل کچیل اور جراثیم گناہوں کے دھل جاتے ہیں، اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے ضمناً ہمیں یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اگر آپ اپنے ظاہری جسم کو پاک اور صاف رکھیں گے، آپ غسل کریں گے، آپ نہائیں گے تو آپ کے ظاہری جو بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں، وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری جسم کی صفائی جو ہے اس کی بھی آقا کریم علیہ السلام نے آج سے 1400-1500 صدیاں پہلے آپ نے ارشاد فرما دی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسواک کو لازم پکڑو، یعنی مسواک کرنے کی سنت پر ضرور عمل کرو کیونکہ اس میں 10 فوائد ہیں۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ تنبیہ الغافلین کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ مسواک کے 10 فوائد کیا ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے اوپر بڑا زور دیا مسواک کے اوپر۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 10 فوائد یہ ہیں، منہ کی طہارت اور پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا باعث ہے، رب کی رضا ہے اس میں، فرشتوں کے لیے فرحت ہے اور باعث خوشی ہے۔ نمبر 4، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے مسواک کرنا، دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، دانتوں کے درمیان جو کھانا اور جو چیزیں مشروبات کے حوالے سے ذرات
یا غذاؤں کے حوالے سے دانتوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں ان کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 7 مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 8 کھانا ہضم ہوتا ہے اس سے مسواک کرنے سے۔ اور نمبر 9 بلغم کو یہ ختم کرتی ہے۔ اور نمبر 10 اس کا روحانی فائدہ کہ وہ نماز جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے، مسواک کرنے کے بغیر پڑھی جائے، اس کا ثواب روحانی طور پہ اس درجے کو نہیں پہنچتا جس نماز کے وضو کے اندر مسواک کی جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، مسواک کرنے کے کم از کم یہ 10 فوائد امام ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر نقل فرمائے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج اس جدید دور کے اندر ڈاکٹر جو کرونا سے بچنے کے لیے، اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے ماہرین اور ڈاکٹر حضرات جو SOPs اور احتیاطی تدابیر ہمیں بتا رہے ہیں، محترم ناظرین کرام، آقا کریم علیہ السلام نے اس سے بأثر انداز، اس سے بہت ہی بہتر انداز میں آقا کریم علیہ السلام نے آج سے صدیوں پہلے امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسواک کرو، آقا کریم علیہ السلام نے غسل کا ارشاد فرمایا، نہانے کا ارشاد فرمایا، ظاہری طور پہ اپنے جسم کو، بدن کو صاف رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ تو محترم ناظرین، آج ڈاکٹر یا ماہرین بتا رہے ہیں آپ ہاتھوں کو دھوئیں 20 منٹ تک، چہرے اور منہ کو دھوئیں، دانت صاف کریں، منہ کو صاف کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بأثر انداز جو ہے اسے بہت بہتر انداز کے اندر کئی صدیوں پہلے بتا دیا ہے۔ اب ہم خود توجہ نہیں کرتے، ہم دین اسلام پہ عمل نہیں کرتے۔ اور آج بحیثیت مسلمان میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ کرونا اور اس جیسی قیامت تک کے لیے آنے والے الامان لفیش تمام وباؤں اور بیماریوں کی جو شفا ہے، جو علاج ہے اور بہترین SOPs اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اسلام نے، دین اسلام نے ہمیں پہلے بتا دی ہیں، لیکن ہم اس سے جو ہے وہ غافل ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے اور توجہ نہیں دیتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے میری امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا لازم قرار دیتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے۔ محترم ناظرین کرام، اب آپ خود انصاف کریں کہ اب جو شخص غسل کرے گا، اپنے منہ کو، دانتوں کو صاف کرے گا، خوشبو لگائے گا، کیا کرونا اس کے پاس آئے گا؟ تو محترم ناظرین کرام، جو آج جدید دور میں اتنی سہولیات کے باوجود جو ڈاکٹر ماہرین SOPs بتا رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اس سے بہتر انداز میں قرآن و حدیث نے ہمیں بتا دیے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ مغربی تخیلات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسلام کی طرف توجہ ہی کب دی ہے؟ تب اگر توجہ دیں تو یقیناً آج بھی جو ہے جو لوگ آقا کریم علیہ السلام کی اس SOPs کے اوپر اور ان احتیاطی تدابیر کے اوپر اور ان مبارک اور بابرکت ارشادات کے اوپر جو مسلمان عمل کرتے رہے، آپ تجربہ کر لیجئے کہ اللہ پاک نے محفوظ و معمون رکھا ہوا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی غفلت کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے وہ اس بیماری کے اندر مبتلا بھی ہوئے ہیں تو یا تو تھوڑے ہوئے ہیں یا جلد جلد اللہ پاک نے ان کو اس آزمائش سے نکال لیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، امام منذری الترغیب والترہیب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے جہاں غسل کرتے ہو وہاں پیشاب مت کرو، یعنی ایسی جگہ جہاں تم طہارت اور پاکیزگی حاصل کرتے ہو وہاں پیشاب کا کوئی قطرہ نہ باقی رہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ تم ناپاک ہو جاؤ۔ اور آج جدید سائنس، ڈاکٹر اور ماہرین بھی ان احتیاطی تدابیر کا ہمیں کہہ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، امام منذری الترغیب و ترہیب کے اندر لکھتے ہیں، ہماری شریعت نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو، مبادا آپ کو سوراخ سے کوئی موذی چیز جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ پانی میں پیشاب نہ کرو کیونکہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر چلتا پانی بھی ہے تو اس میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے کسی مناسب جگہ کا جو ہے وہ آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ اب روحانی طور پہ تو اس کے فوائد ہیں، لیکن آج میرا زیادہ موضوع ہے اس کے ظاہری اور فزیکلی اور میڈیکلی اس کے جو فوائد ہیں۔ دیکھیے، پیشاب کی چیٹوں کے اندر کوئی نہ کوئی مرض، جراثیم یا وبا ہے تو
آقا کریم علیہ السلام نے سختی کے ساتھ ہمیں قرآن و حدیث نے صدیوں پہلے بتا دیا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے آپ بچیں. ہماری شریعت نے ہمیں بتا دیا ہر وقت باوضو رہیں. اس کے روحانی اور اسلامی فوائد تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر وقت جب انسان باوضو رہے گا، جب وضو ٹوٹے گا، وضو ختم ہوگا، فوراً وضو کر لے گا، تو وضو کے اندر وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، استنجا وغیرہ کرے گا، ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئے گا، اپنے منہ کو کلی کرے گا، گرگرا کرے گا، ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرے گا، پورے چہرے کو دھوئے گا، یہاں تک کہ اپنے کانوں کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے صاف کرے گا. تو وضو کے اندر یہ وہ ساری چیزیں ہیں، SOPs ہے، جو آج ان میں سے چند ایک ماہرین اور ڈاکٹر حضرات ہمیں جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کرو، لیکن اس سے ایسے انداز کے اندر ہماری اسلام نے تعلیمات آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں پہلے بتا دی ہیں. اسی طرح امام منذری ترغیب و ترہیب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھا دیا ہے غسل واجب ہو جائے تو بغیر عذر کے تاخیر مت کرو، جلد ہی غسل کرو. اب یہ بھی دیکھیں کہ اسلامی اور روحانی نقصانات تو علیحدہ ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں آج، لیکن آپ دیکھیں جس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے تو اسلام نے ہمیں فرمایا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ارشاد فرمایا جلدی اسے پاک ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ظاہری طور پہ بھی صاف اور ستھرا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہماری شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے وضو کر رہے ہیں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو خلال کریں، یعنی انگلیوں، پاؤں اور ہاتھ کی انگلیوں کے درمیانی وقفہ ہے، اس کے اندر بھی اچھے طریقے سے صفائی کریں، خلال کریں. اور اگر آپ نے ایسی انگوٹھی پہن رکھی ہے جو ڈھیلی ہے اور پانی پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاطی طور پہ آپ اس کو بھی ہلائیں تاکہ بہتر انداز میں اس کے اندر پانی پہنچ جائے. اور آج جدید سائنس اور ڈاکٹر اور ماہرین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک آپ ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں. اور ہمیں طرح طرح کے ایکٹرز جو ہیں اور جو اداکار ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہاتھ دھوئیں. تو آقا کریم علیہ اچھی بات ہے، میں اس پر طرز نہیں کر رہا، لیکن میں اسلام کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی طرف آئیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اسلام نے اس سے بہت بہتر انداز کے اندر ہمیں پہلے بتا دیے ہیں کہ آپ انگلیوں کو خلال کریں، پاؤں کی انگلیوں کو خلال کریں اور داڑھی کا بھی خلال کریں، داڑھی کے اندر بھی نیچے سے آپ ہاتھ لگائیں، اچھی طریقے سے داڑھی کے اندر بھی آپ پانی پہنچائیں. تو آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے اس سے بہت بہتر انداز کے اندر SOPs کورونا سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے بتا دیے ہیں. ہم اسلام سے غافل ہیں، ہم مسجد سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، عمل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، فرقی تخیلات اور مغربی تہذیب کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. آؤ میرے مسلمان بہن بھائیوں اور پوری انسانیت کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئینہ قیامت تک کے لیے آنے والی تمام وباؤں اور بیماریوں کے جو SOPs ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ قرآنی اور روحانی ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے. آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور انشاءاللہ والعزیز ہم اور پوری انسانیت اس سے محفوظ رہے گی. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے شریعت نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے جب صفائی ستھرائی کر لو، صفائی ستھرائی کرنے کے بعد پھر اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھو. محترم ناظرین کرام، دین اسلام میں کرونا سے اور جیسی قیامت تک کے لیے آنے والی وباؤں کے لیے بہترین SOPs اور احتیاطی تدابیر ہمیں پہلے بتا دی ہیں. نماز واجب الاحترام ہم نے پڑھنی نہیں، اور ہر وقت باوضو رہنا تو دور کی بات ہے، ہم پنجگانہ نماز کے لیے وضو نہیں کرتے، جب نماز نہیں پڑھنی الامان الفید، ہر جمعے کو غسل کرو، مسواک ہم نہیں کرتے، جب 5 وقت استنجا کریں گے، اچھے طریقے سے وضو کریں گے، اور کم سے کم فرض نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جب وضو کریں گے نور علی نور، تو یہ دیکھیں پھر ہم کرونا ہمارے پاس آتا ہے، انشاءاللہ العزیز کرونا ہمارے پاس نہیں آئے گا. تو آقا کریم علیہ السلام کی سنت پہ اور قرآن و حدیث پہ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دین اسلام پہ جو بھی شخص عمل پیرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ صرف کرونا وائرس اور اس جیسی اور بھی بے شمار بیماریوں سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے گا. محترم ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دین فطرت ہے. یہ آقا کریم علیہ السلام نے ہماری شریعت نے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. تو اسلام جب دین فطرت ہے، اب توجہ رکھیے، یہ فطرت کے خلاف ہے، نیچرل کے خلاف ہے. ہم بات کریں اور ہمارے منہ کی جو تھوک ہے، جو لعاب ہے، جو ہمارے منہ کے جو ذرے ہیں، قطرات ہیں، ڈراپس ہیں،
وہ کسی دوسرے انسان کے چہرے پہ گریں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لہذا فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم مناسب فاصلہ رکھیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو اساس ہیں، جو روٹس ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے قرآن و حدیث نے، اسلام نے، ہمارے رب نے ہمیں بہت پہلے بتا دی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، مناسب فاصلہ رکھنا، کیونکہ دین اسلام میں فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے، اور فطرت کے خلاف ہے آپ کسی بندے کے اوپر چڑھ جائیں اور آپ کے ایسے گفتگو کریں اس کے ساتھ ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کے جو لعاب ہے، منہ کا تھوک ہے، پانی ہے، اس کے ڈراپس جو ہیں وہ دوسرے کے منہ کے اوپر گر رہے ہیں۔ یہ کرونا میں نہیں، کرونا سے پہلے بھی، کرونا کے بعد بھی انشاءاللہ جلد اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے فضل سے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی یہ آپ SOPs جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا رہے۔ یہ تہذیب ہے، اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابیات انہوں نے ہمیں بتائی ہے، اولیاء کرام نے ہمیں سکھائی ہے، محدثین نے ہمیں سکھائی ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے قرآن و حدیث نے، ہمارے رب و رسول نے ہمیں یہ سکھائی ہے۔ محترم ناظرین کرام، تو ہمارا اسلام جو ہے، آپ توجہ رکھیے، یہ بھی کہتا ہے کہ زندہ انسان جو اس دنیا کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، اس سے تو مناسب فاصلہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا موقف یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی صاحب مزاج کے اوپر چلے جائیں، اللہ کے ولی درویش بابوں کے، بابا وہ نہیں جو قرآن و حدیث سے ناآشنا ہو، ہماری مراد تو وہ بابے ہیں کہ جن کے پاس کافر آئے تو مسلمان ہو جاتا ہے، تو بابے سے مراد وہ ہے جو صاحب علم و عمل ہے، جو شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہے۔ اور بحمدہ اللہ تعالیٰ و برسولہ الکریم خواجہ معین الدین داتاری جویری نظام الدین مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے، ان کی صحبت پہ بیٹھنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوا۔ بحمدہ اللہ تعالیٰ لاکھوں ان گنت اس بندے جو ہیں وہ اسلام کے قریب آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، حضور کی شریعت کی قبول آئے ہیں، قریب آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز یہ بابوں کے پاس بھی میں جاؤں گا اور آپ کو عرض کروں گا کہ بحمدہ اللہ تعالیٰ یہ بابے، بابا فرید الدین، خواجہ نظام الدین، حضرت میر خسرو، سید ابو الحسن شاذلی، اور یہ بزرگان دین، یہ خواجہ معین الدین، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے بڑی خدمات کی ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہندوستان کے اندر جو ہے اسلام پہنچا، کافروں نے کافروں کو اسلام قبول کروایا اور دین اسلام کے قریب لائے۔ تو بہرحال ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کوئی اللہ کے ولی کے دربار پہ جائیں، مزار شریف پہ جائیں، تو مزار شریف پہ بھی آپ اتنا فاصلہ رکھیں جتنا آپ ایک زندہ بندے سے آپ فاصلہ رکھتے ہیں، تو مناسب آپ اس کے فاصلہ رکھیں۔ تو جو شریعت اور جو ہمارا دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ مزار شریف پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی مناسب فاصلہ رکھیں، تو پھر جو آپ کے سامنے ظاہری زندگی کے ساتھ ہے اس کا فاصلہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ تو وہ SOPs، احتیاطی تدابیر جو آج جدید دور کے اندر ڈاکٹر اور ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں، یہ بہتر ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر انداز میں یہ سب اس کے اندر انکلوڈ ہے، آقا کریم اور ہماری شریعت نے ہمیں پہلے بتا دیے ہے۔ تو میرے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے، لوگوں آؤ دین پہ عمل کرو، مسلمانوں اس دین کے اوپر عمل کرو، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو میری طرف سے گزارش ہے اور دعوت تبلیغ و دین ہے کہ آئیے ہمارے دین پہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کرونا سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور دین و دنیا کی برکتیں بھی آپ کو میسر آئیں گی، اور قیامت تک کے لیے ہمارا دین اسلام جو ہے ہر بیماری کا حل اور علاج اور SOPs ہمیں بتاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسلام دین فطرت ہے، یہ ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے، قرآن و حدیث نے ہمیں تعلیمات کی روشنی میں بتایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام دین فطرت ہے۔ اب بتائیے کیا فطرت نیچرل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ ناک کی رطوبت کو یا کان کی میل کو یا دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو، کھانے کو آپ صاف کریں اور بغیر ہاتھ دھوئے کسی دوسرے سے وہی گندا ہاتھ میں لائیں، یا گندے ہاتھ سے کھائیں پیئے، یا اس گندے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑیں؟ یہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ ساری چیزیں فطرت کے خلاف ہیں۔ لہذا یہ ڈاکٹر اور ماہرین ہمیں آج بتا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں صدیوں پہلے بتا دی ہیں، یہ SOPs و احتیاطی تدابیر۔ تو بحمدہ اللہ تعالیٰ جو علماء ہیں، جن کو لبرلزم سیکولرزم طبقہ کہتا ہے، ان کو کیا پتا، ہمارے بحمدہ اللہ تعالیٰ علماء کرام اور ہمارے دینی لوگ جو تھے، ان کی SOPs بتانے سے پہلے ہی اس سے بہتر انداز میں SOPs کے اوپر عمل کرتے تھے۔
اسی لیے بحمدہ تعالیٰ اب علماء کرام کو دیکھیں، ان کی صحتیں برقرار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھیں، ماشاءاللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو محترم ناظرین کرام، میرا یہ آج کا موضوع اس لیے ہے دین کے قریب آئیں، دین پہ عمل کریں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ دین اسلام کو قبول کریں بحمد اللہ تعالیٰ و برسول الکریم۔ ہمارا اسلام صرف وقتی طور پہ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے، آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ آئیے دین اسلام کو قبول کیجئے، اور جو دین اسلام کے کاربن ہیں، مسلمان ہیں، وہ دین اسلام کے اوپر عمل کریں، اس تعلیمات کے اوپر۔ محترم ناظرین کرام، ہماری شریعت نے صفائی پاکیزگی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، ہماری شریعت، ہماری دینی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ جماعت کھڑی ہے، جماعت کا بڑا ثواب ہے، لیکن آپ اطمینان کے ساتھ آپ اپنا وضو کریں، اپنی طہارت اور پاکیزگی استنجا وغیرہ کریں، اچھے طریقے سے آپ باوضو اطمینان کر لیں کہ آپ کے تمام اعضائے وضو جو ہیں وہ اچھے طریقے سے دھل چکے ہیں، پھر آپ جماعت کے اندر شامل ہوں۔ تو ہمارا دین اسلام جو ہے وہ جماعت کھڑی ہے، بڑی اہمیت دیتا ہے جماعت کو، تکبیر اولیٰ کو بڑا اہمیت دیتا ہے، لیکن باوجود اس کے ہمارا اسلام کہتا نہیں، پہلے اچھے طریقے سے پاک اور صاف ہو جاؤ، پھر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ تو صفائی اور پاکیزگی کا، ان احتیاطی SOPs کا اسلام بدرجہ اتم، بدرجہ اولیٰ، بے احسن انداز اس دور کے مقابلے میں ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت حمید بن عبد الرحمن آپ فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اپنے ناخنوں کو کاٹے اللہ اس سے بیماری کو دور کر دیتا ہے اور شفا عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری دین نے، دین اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے ناخنوں کو بڑا نہیں کرنا، ناخن زیادہ بڑے ہوں گے اس کے اندر جراثیم اور کورونا نہ کہیں پھنس جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، اسلام نے کہا اسے کاٹو، جب کاٹو گے اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ ساری چیزیں SOP سے احتیاطی تدابیر پہلے بتا دی ہیں، ہم غافل لوگ ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں، جو عمل کرتے ہیں یقیناً اللہ انہیں محفوظ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں، مونچھیں ترشوانا، ناخنوں کو کاٹنا، زیر ناف زیر بغل بال کاٹنا، مسواک کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باریک سے باریک چیزوں کی بھی اندر احتیاط کرنے کا ارشاد فرمایا، جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن بیماری کا سبب بن سکتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کا پہلے ہی جو قیامت تک کے لیے آنے والی نت نئی بیماریاں، علمان الفید، وبائیں ہیں، اسے ہمیں پہلے اس کے SOPs اور احتیاطی تدابیر ہمیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کی تفسیر میں آپ ایک قول یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو کلمات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے وہ کلمات طہارت اور پاکیزگی تھے۔ 5 کا تعلق جو تھا وہ سر کے ساتھ اور 5 کا باقی جسم کے ساتھ تھا۔ 5 طہارت اور پاکیزگی کے وہ اصول، وہ روٹس، وہ بنیادیں، وہ اساسی قوانین جن کا تعلق سر سے ہے، وہ حضرت طاؤس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت فرماتے ہیں کہ وہ جو سر کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے، مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، ناک کو صاف کرنا، مسواک کرنا اور مانگ نکالنا سر کے درمیان۔ اور جن کا تعلق جسم سے ہے 5 کا، فرمایا ناخنوں کو کاٹنا، ختنہ کرنا اور زیر ناف زیر بغل بالوں کو کاٹنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں طاعون وبائی بیماری یہ پھیل جائے وہاں مت جاؤ، اور جو وہاں پہ ہے وہ کسی دوسری جگہ نہ جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، اب آپ دیکھیں کہ جو SOPs ہمیں آج ماہرین ڈاکٹر بتا رہے ہیں، اس سے بہت ہی بہتر انداز کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین اسلام نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ ہم غافل لوگ ہیں، ہم اس کے اوپر عمل تو کریں۔ اسلام ہمیں باریک سے باریک اور لطیف سے لطیف بات بھی بتاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتاتا ہے اور بڑی سے بڑی بات بھی بتاتا ہے، جس سے ہمیں دین و دنیا کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب آپ محترم ناظرین کرام علاج کی طرف آ جائیں۔ قرآن و حدیث اور تعلیمات کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زیادہ راہ اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ آپ زیادہ راہ جو ہے وہ حج کے لیے لے کے جانا، یہ
बुरी बात नहीं, इसको अल्लाह ने पसंद फरमाया है, ये कुरान की रोशनी है। इसी तरीके से मोहतरम नाज़रीन कराम, ज़ाते राह जो है इस्लाम ने इसे जो है वो मना नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले सवारी बांधो और फिर तवक्कुल करो, फिर भरोसा करो, अल्लाह के सबूत फिर करो। तो अब हम हिफाजती तदबीर को इख्तियार ही ना करें, हिफाजती तदबीर को, SFPs को इख्तियार ही ना करें, अपनाएं नहीं और कहें जी अल्लाह वारिस है। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस्लाम इसकी तालीमात नहीं देता, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है पहले आप हिफाजती तदबीर को अपनाएं, उन SFPs को अपनाएं जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे इरशाद फरमाए, जो माहिरीन और डॉक्टर बता रहे हैं, उस SFPs के ऊपर आप अमल करें, सवारी को बांधें, तो फिर आप तवक्कुल करें, आप SOPs पे अमल करें, फिर अल्लाह का सुपुर्द कर दें, फिर आप अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाएगा। ये इस्लामी तालीमात हैं। आपने SOPs पे, एहतियाती तदबीर पे अमल ही नहीं किया और अल्लाह वारिस का आप रट्टा लगाई जाएँ, ये इस्लाम की पूरी तालीमात नहीं है। ना हमारा तकवा ऐसा, ना हमारा तवक्कुल ऐसा। तो लेकिन इस्लाम की तालीमात, कुरान की सारी जो आयत मुबारक उसका ये है, हज के लिए जाओ तो ज़ाते राह साथ लेके जाओ, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस के अंदर भी इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम ये, सवारी को बांधो, फिर अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर तवक्कुल करो। SOPs एहतियाती तदबीर पे अमल करें और उसके बाद अल्लाह के सुपुर्द आप कर दें, तो इंशाअल्लाह रज़ी दीन और दुनिया की बरक़ात मुयस्सर आएगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, एहतियाती तदबीर और तवक्कुल इस चीज़ों के बावजूद आप इस आजमाइश के अंदर मुब्तला हो गए हैं, तो फिर इलाज करवाएं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम ये है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, इस आयत मुबारका का हिस्से का मफ़हूम ये है, अपनी जानों को कत्ल मत करो, आप इलाज करवाएं। इसी तरीके से आप इलाज की भी कई किस्में हैं, इलाज बिल ग़ज़ा, इलाज बिल दवा यानी मेडिसिन के साथ, इलाज बिल परहेज़, इलाज बिल दुआ इन दुआ के साथ। अब ये सारे इलाज इकट्ठे भी चल सकते हैं हिकमत और दानाई के साथ, और अलग अलग भी चल सकते हैं। अब इलाज बिद दवा, मेडिसिन के साथ इस वबा का इलाज करना, ये तो माहिर रकीब तबीब डॉक्टर जो हैं वही बता सकते हैं मोहतरम बेहतर अंदाज के अंदर। अब इलाज बिल ग़ज़ा, उसकी थोड़ी सी मुख्तसर तफसील अपनी नाक़िस इल्म के मुताबिक मैं कर सकता हूँ। इलाज बिल ग़ज़ा, अब आप उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपके गले को और आपकी छाती को, आपकी चेस्ट को और आपके फेफड़ों को, लंग्स को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए, मुतासर ना करे। क्योंकि जो देखने में आया है जिसे कोरोना होता है, अलामान लफीज, उसके गले को, उसके चेस्ट को, छाती को और उसके लंग्स, उसके फेफड़ों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इलाज बिल ग़ज़ा, उन चीज़ों का, उन ग़ज़ाओं का, मशरूबात का इस्तेमाल तर्क कर दे जो आपके गले को, आपके छाती को और आपके लंग्स और आपके फेफड़ों को नुकसान देते हैं, ये इलाज बिल ग़ज़ा है। उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो फ़ायदेमंद है इन अज़ा के लिए, और आप उन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करें जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी इस वबा से जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा आपकी मुआविन और मददगार हो, हेल्प करे आपकी, उन ग़िज़ाओं का आप इस्तेमाल करें जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को आप बढ़ाए। आप उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिससे खून की मिक़दार जो है, जो डॉक्टर कहते हैं जितनी होनी चाहिए, स्टेबल हो, आप उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, खून स्टेबल रहे उसकी मिक़दार, और कैल्शियम वगैरह दुरुस्त रहें, उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। मोहतरम नाज़रीन किराम, इलाज बिल परहेज़, इस पर भी चंद एक बातें मैं अर्ज़ कर सकता हूँ। आप अपने आप को उन ग़िज़ाओं से, उन मशरूबात से दूर रखें जो आपके गले को ख़राब करते हैं। आप उन ग़िज़ाओं और मशरूबात से अपने आप को दूर रखें जो आपकी छाती को, चेस्ट को और आपके फेफड़ों को, लंग्स को जो है और आपके जिगर और मैदे को आपको मुतासर करती हैं, वो चीज़ें, वो ग़िज़ाएँ। और अपने आप को ऐसे माहौल से दूर रखें जहाँ से आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह लगने का अंदेशा हो। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये SOPs की तालीमात कुरान और हदीस ने भी बताई हैं और बेहतर अंदाज में बताई हैं। इलाज बिद दुआ, एक इलाज बिद दवा मेडिसिन के हवाले से, वो माहिर रकीब और तबीब आपको बताएगा, आपको उसके पास जाना चाहिए। इलाज बिद दुआ, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान, मफ़हूम और तर्जुमा ये है, मैं पुकारने वाले की आवाज़ का जवाब देता हूँ जब वो दुआ करे, जब भी वो पुकारे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के मुतालिक इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है, असलहा है, दुआओं से मुसीबतें टलती हैं। सदका दें, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं, फरमाया सदका दें, बलाएँ मुसीबतें टलती हैं। फरमाया सदक़े से बीमारों का इलाज करो,
اور ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے یہ شامت اعمال ہے، تو استغفار کریں گے تو رزق میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شفائیں بھی عطا کرے گا، رزق بھی عطا کرے گا، اور اس وبائی مرض سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، ہماری تعلیم، ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہیں، اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ پہلے بتا دیا ہے۔ اب آخر میں چند ایک باتیں پھر ڈاکٹر نے اور ماہرین نے بتایا کہ جس کو یہ مرض ہو جائے، علمان لفیظ یا سمٹم یا اس کی علامات و نشانیاں ظاہر ہو جائیں، تو محترم ناظرین کرام، ماہرین کہتے ہیں وہ کرنٹینہ کر لے، اپنے آپ کو کرنٹائن کر لے، کرنٹینہ کر لے، علیحدہ اپنے آپ کو کر لے۔ اب اسلام نے یہ کہاں بتایا؟ اسلام میں اس کو کہتے ہیں درویشی، اسلام میں اس کو کہتے ہیں خلوت نشینی، اسلام میں اس کو کہتے ہیں گوشہ نشینی۔ تو یہ اسلام نے اس سے بہتر انداز میں ہمیں پہلے بتا دی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سمٹمز اور یہ نشانیاں آپ کے اوپر ظاہر ہو چکی ہیں، علامات لفیظ، تو محترم ناظرین کرام اپنے آپ کو خلوت نشین کر لیں، گوشہ نشین آپ کر لیں، اعتکاف کر لیں جسے کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اسلام نے ہمیں پہلے بتا دی ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا، جب اس پوائنٹ آف ویو سے ہم آئیں گے، خلوت نشین، گوشہ نشین ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا، علاج تو ہو رہا ہوگا، لیکن SOPs پہ بھی عمل ہو رہا ہوگا، لیکن آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ آپ اس کے اندر ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے تعلق کو زیادہ مضبوط کریں۔ اس کوارنٹائن کے اندر، اس کرنٹینہ کے اندر، خلوت نشینی اور اس گوشہ نشینی کے اندر اللہ کو یاد کریں۔ تو واجب الاحترام، اب آخر میں یہ بھی ہے کہ میں نے یہ تو سنا ہے اکثر زیادہ تر، اور کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ کر لیں، علیحدہ کر لیں، لیکن ساتھ یہ بات کم سننے کو ملتی ہے کہ علیحدہ تو کریں، لیکن جس کو یہ بات ظاہر ہو چکی ہے تو وہ مناسب دوا کا بھی استعمال کرے۔ صرف یہ نہیں کہ علیحدہ تو ہو جائے گا، اس سے دوسرے لوگ بچ جائیں گے، وہ اپنی جان کو بھی تو بچانا ہے نا۔ اس لیے صرف علیحدہ ہو کے کنڈی مار کے اور چٹکنی لگا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ نہیں کر لینا۔ اس کا مطلب یہ آپ کو جو مناسب دوا کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، آپ اس کا بھی استعمال کریں۔ علاج بالغذا ساتھ رکھیں، علاج پرہیز آپ ساتھ رکھیں، ان ساری چیزوں کو، ذکر اذکار کو آپ ساتھ رکھیں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، وظائف پڑھیں، سورہ فاتحہ شریف روزانہ 41 مرتبہ بغیر بولے، اول آخر 11 درود شریف پڑھیں، پانی کے اوپر پھونک مارے اپنی ہی، تو آپ پڑھ کے وہ پانی پئیں، آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ ناس پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، بالخصوص سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کریں۔ تو یہ چیزیں آپ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، میں پھر دعوت دے رہا ہوں ان غیر مسلم افراد کو کہ آئیے، ہمارا دین اسلام جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ SOPs، احتیاطی تدابیر میں نے آپ کے سامنے چند ایک عرض کی ہیں، اسلامی تعلیمات اسلام نے ہمیں پہلے بتا دی ہیں، اور اسی طرح قیامت تک کے لیے آنے والی تمام وباؤں اور امراض کے لیے جو SOPs ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، وہ ہمارے اسلام نے پہلے بتا دی ہیں۔ آئیے ہمارے دین اسلام کو قبول کیجئے اور دین و دنیا کی برکات حاصل کیجئے۔ اور مسلمانوں سے میری گزارش ہے، آپ اسلام کے قریب آئیں، اسلام پہ عمل کریں، اور دیکھیں جو SOPs ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس سے زیادہ اور بہتر انداز کے اندر ہماری اسلامی تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو، پورے عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو، ہم سب کو، میرے دیکھنے والوں کو، جمیع متعلقین کو اللہ پاک اس وبا سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔